وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، آمنہ کے لال، حبیب کبریاء، خاتم النبیین، سرور کونین، صادق المصدوق نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اگر میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو محترم سامعین کرام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی۔ البتہ اکثر مورخین میں اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آج کا دن، آج کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول، اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ چونکہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے تو اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں مسلمانوں کے اندر 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزارنے کے بعد موت ہو گئی، یعنی وفات پا گئے، پھر آپ کی برزخی زندگی شروع ہو گئی، اور اب برزخی زندگی آپ گزار رہے ہیں، یعنی موت کے بعد والی زندگی، اب اس کی کیفیت، اس کا ادراک کسی کو نہیں ہے۔ اور دوسرا نظریہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے بعد برزخی زندگی بھی بعین ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ دنیا کی زندگی گزار کے گئے ہیں ویسے ہی آپ کی اگلی زندگی، یعنی آپ کو موت واقع نہیں ہو، آپ یہ ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے منہج، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفکرین، مفسرین کے منہج سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد برزخی زندگی شروع ہے، اب اس کی کیفیت اور ادراک کیا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ اور اسی پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس پر پہلی دلیل سورہ انبیاء 34 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی،
ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، یعنی آپ سے پہلے بھی انبیاء، رسل، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور اسی طرح مسلمان، ہر نبی کے ماننے والے، یعنی جتنے بھی لوگ آپ سے پہلے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا کہ آپ وفات پا گئے اور یہ لوگ کیا باقی رہنے والے ہیں یا ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے ابتدائی اسلام کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، ان کو تکالیف سے دوچار کیا، ان کو پریشان کیا ہر حوالے سے۔ تو جب ان کی تکالیف کو برداشت نہ کر سکے تو صحابہ کرام نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، جسے ہجرت اولیٰ، ہجرت ثانیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو 80 مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ تو اب مشرکین مکہ اپنی وہ اذیت دینا، اپنی وہ مسلمانوں کو تکالیف دینا ان کو یاد نہیں، لیکن وہ اس سارے معاملے کا قصوروار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹھہراتے کہ جس طرح پہلے ہم زندگی گزار رہے تھے، سب اکٹھے تھے، اپنے گھروں میں تھے، لیکن اب ہر گھر سے ایک نہ ایک فرد ہجرت کر کے جا رہا ہے، تو اس کا سارا مدعا جو ہے، معاملہ جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ تو اس لیے وہ آپ کے بارے میں بد دعائیں بھی کرتے کہ اللہ آپ کو موت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جو لوگ گزرے کسی کو ہمیشہ نہیں رکھا، اس لیے آپ بھی اگر فوت ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ جو آپ کے بارے میں بد دعائیں کرتے ہیں کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ بلکہ ہر چیز نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، آپ کی وفات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ دوسری دلیل، انک میت وانہم میتون، سورہ زمر 30 نمبر آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی انہیں بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی موت آنی ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں احسن البیان کے مفسر مولانا صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اسباب اس آیت سے ہو رہا ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ، یہ منہج اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، آپ زندہ ہیں، تو اس کا نظریہ، اس کا یہ سوچنا نصوص کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا، وفات کا، شہادت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح مفسر وہبہ زہیلی رحمہ اللہ بھی یہی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کی گئی اور صحابہ کو اس حقیقت سے واضح کیا گیا کہ ایک وقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ اور تیسرا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 144 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ جب جنگ احد ہوئی ہے، غزوہ احد ہوا ہے، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پہ کھڑا کیا، لیکن وہ کسی وجہ سے صحابہ کرام، ان میں سے 40 صحابہ کرام جو وہ درہ چھوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں، کافروں نے پھر حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 70 کے قریب مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، اور پھر اسی جنگ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔
تو پھر کچھ صحابہ نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے، انہوں نے کہا تو پھر ہمارا یہاں پہ رہنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم بھی لوٹ جاتے ہیں، ہم بھی پلٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں۔ جس طرح آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام، رسل، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محض ایک رسول ہیں، اللہ کا پیغام سنانے والے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اور اگر نبی کو وفات ہو جائے، فوت ہو جائے، یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے، یعنی تم پلٹ جاؤ گے، یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا پلٹ جانا، لوٹ جانا، دین سے پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر ادا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ اور شہادت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کو وفات نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آپ کے لیے استعمال کرنا، یہ الفاظ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہی چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے واضح آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے دعا کرتے، اپنی دعا کے اندر یہ بات شامل حال رکھتے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا۔ اگر نبی کے لیے ہمیشگی ہے تو آپ کا یہ دعا کرنے کا مقصد سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، جب یہ سورہ نازل ہوتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی ہی مجلس میں بلا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، بزرگ صحابہ جو غزوہ بدر کے اندر، جو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جانے والا مارکہ، جس میں صحابہ شریک ہوئے، وہ بڑے صحابہ تھے، بزرگ تھے، جب وہ بیٹھے ہوتے میں نوجوان تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بلا لیا کرتے۔ پھر ان میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمارے بھی بیٹے ہیں، آپ اس نوجوان کو بزرگوں کی محفل میں بلا لیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کے علم و فضل سے کیا واقف نہیں ہیں؟ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو جو بدری صحابہ ہیں ان کو بلایا اور مجھے بھی بلا لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے کہ میرے علم کو ان پر واضح کرنے کے لیے۔ تو آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ سے پوچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اس صورت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ کچھ صحابہ نے جواب نہ دیا، لیکن یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لیا کہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا اسی شہر کو آپ نے فتح کیا ہے۔ پھر آپ کو اب ترغیب دی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفار کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہی بات ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس
सूरत के नाज़िल करने का मकसद ही अल्लाह तबारक व तआला का कि आपको आगाह किया गया है, बताया गया है। इसी तरह और बेशुमार अहादीस ये बात वाज़ेह करती हैं कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में 10 दिन का इतिकाफ़ किया करते थे, लेकिन आपने आखिरी साल 20 दिन का इतिकाफ़ किया। हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मरतबा दोहराया करते थे, लेकिन जब आपकी जिस साल वफ़ात हुई है उस साल आपने 2 मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान को दोहराया। इसी तरह खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी अलविदाई बातें और अमाल किए जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तरफ इशारा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पर आपने सहाबा को इकट्ठा किया और मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अमाल जो हैं उनको कर रहे हैं और साथ साथ ये फरमा रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे हज के अमाल सीख लो, हज के अमाल सीख लो, हज के काम सीख लो। ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में दोबारा मुझे मौका ही ना मिले, मैं हज ना कर सकूँ। यानी ये अहादीस मुबारका हमें इस तरफ लेके जाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हकीकत है। जिस तरह हर मुसलमान को मौत आनी है, हर जान को मौत आनी है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत भी हकीकत। और ये आज का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। इसमें उलमा का, मुअर्रिखीन का, मुफस्सिरीन का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन पैदाइश का दिन इसमें इख्तलाफ है। कुछ 8 को कहते हैं, कुछ 12 को कहते हैं, कुछ इसी महीने के अंदर कोई एक तारीख को लेते हैं, कुछ इसी महीने के अलावा दूसरे महीनों में लेते हैं, लेकिन वफ़ात कन्फर्म है, इसके अंदर इख्तलाफ नहीं है। तो मेरे मोहतरम सामीन किराम, यहाँ पे ये बात देखें और समझें। अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी यही है 12 रबीउल अव्वल का, और वफ़ात का दिन भी यही है, एक घर के अंदर खुशी भी हो, गमी भी हो, तो फिर इंसान क्या करता है? खुशी को छोड़ देता है। उस पर गम आया है, गम का पहाड़ टूटा है, तो अपनी खुशी को छोड़ देता है। लेकिन आज का नाम नहाद मुसलमान इसी दिन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को याद ना रखे, तो मेरे मोहतरम सामीन किराम, तो फिर हमने ये बात लेनी कहाँ से है और समझना क्या है कि हमने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को मनाना है तो आया कि हम अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों की तरफ चलें कि जिनके तवस्सुल से, कि जिनकी कड़ियों से हम तक ये दीन पहुँचा है। क्या खुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन में से किसी ने इस दिन को मनाया हो, हुक्म दिया हो? और इसी तरह जिस इमाम के नाम पे ये 11वीं की जाती है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, उनकी ज़िंदगी के अंदर कि कहीं उन्होंने ये मनाया हो या करने का हुक्म दिया हो? अहमद रज़ा खान बरेलवी जिसके मानने वाले हैं, उन्होंने हुक्म दिया हो। और इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, उनकी ज़िंदगी से इसका इस्बात मिलता हो कि ये दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नाम से बनाया जाए। तो मेरे मोहतरम सामीन किराम, जो बुज़ुर्ग हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, वो ये जानते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन जो आज पैदाइश के नाम से मनाया जाता है, यही दिन जो है ये पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के साथ मसूम किया जाता था कि 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन। लेकिन ये अपनी शक्ल बदलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आज देख लें
اسی وفات کے دن کو کہاں تک پہنچا دیا گیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، وہ وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا کہ چند سال پہلے دین اور تھا، چند سال بعد اب اس میں تبدیلی آ گئی، اب اس کو ہم کسی اور شکل میں اپنائیں یا اس پہ عمل کریں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے تو آپ نے سب انبیاء کی جو ہے امامت کروائی ہے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بنے ہیں، اور آج یہی صورت اپنے ہی جلسوں کے اندر، اپنی ہی محفلوں کے اندر ایک کرسی رکھ لی جائے اور یہ نظریہ پیش کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی یہ بات کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہے؟ ہم غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ فرانس والوں سے، دوسرے تیسرے یورپین ممالک سے ہم کیا شکوہ کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ ہم خود اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ سال بعد ہمیں سڑکوں کے اندر بہت ہی عاشق رسول ملیں گے، تو آیا کہ یہ سب کے لیے بات ہے؟ یہ مساجد یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ ویران ہے۔ صرف ایک دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، سچی محبت وہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے کہ ابو ذر یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں تھوڑے سے کام کے بعد واپس آتا ہوں، پھر کوئی معاملہ کرتا ہوں۔ ابو ذر کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، اور کافی دیر ہو گئی۔ ایک ایسی آواز آئی جس سے صحابی رسول کہتے ہیں کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا، کہ یہ آواز کس چیز کی آئی ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دیکھوں، آپ کو جا کر دیکھوں کہ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، لیکن اسی وقت میرے دل میں خیال آتا ہے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے اور دوسری طرف اطاعت اور اتباع کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کے حکم کو مانتے ہوئے وہیں پر کھڑا رہا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، صحابہ نے ایک ایک عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، یہاں تک کہ اپنا مال، اپنی جان، اولاد، گھر بار، ہر چیز کا جو ہے وقف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ثابت کیا ہے کہ سچی محبت یہ ہے۔ یہی دن ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام ہیں۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وبا کرب اباہ، ہائے میرے باپ کو کتنی تکلیف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسا علی ابیک بعد الیوم، اے میری بیٹی، اے میرے جگر گوشے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اسی دن 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان کیا، لوگوں کو خطبہ دیا اور یہ بات واضح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے قدموں پر وزن نہیں آیا، میں پھر اسی جگہ پہ گر جاتا ہوں۔ یعنی یہ حالت تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، دین کو پہچانیے، حقیقت کو پہچانیے، حق کو پہچانیے،
یہ بات نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جب مشرکین مکہ کافروں کے سامنے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، وہ کہتے ہیں تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے، تو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ دین کی طرف آ جاؤ۔ اگر آج ہم یہی بات کریں تو یہی کہا جائے گا یہ باادب ہیں، گستاخ ہیں، رسول کو اپنے بڑے بھائی کی مانند ماننے والے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ حقیقت سے آگاہ ہے اور واقف ہے کہ دین کیا ہے، ہمارے اعمال کے اندر اتباع کتنی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کتنا چلنے والے ہیں۔ اس لیے دین کو حقیقت پر رکھیں، یہ نہ ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دین کو بھی بدلتے جائیں اور دین کو بدلتے بدلتے اس میں ایسی چیزیں شامل کر دیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود صحابہ کرام کو مذاق کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے کہ تمہارا نبی اس نے تو واش روم بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ تمہیں بتا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنا سینہ چوڑا کر کے کہا کرتے تھے کہ ہاں ہمارے نبی نے اتنی چیزیں ہمیں بتا دی، ہمیں بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، مسجد میں آنے جانے، بازار میں جانے کی دعا، گھر میں آنے جانے کی دعا، یعنی ہر چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ واضح فرما دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام سوچیں، یہاں پہ رکیں اور سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشی اس کو کرنے کا طریقہ نہیں بتایا کہ میرے نام پہ خوشی کیسے کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ سوموار والے دن میری پیدائش ہوئی ہے اور ہر سوموار کا میں روزہ رکھتا ہوں۔ آیا کہ اگر نبی کی اتباع کرنی ہے، نبی سے محبت ہے تو ہر سوموار کا روزہ رکھا جائے۔ یہ ہے حقیقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔